کچھ نہ دینا ہے یا جس میں کچھ چھین لینا ہے یا جس میں کچھ سزا دینا ہے، وہ صفت کہلاتی ہے جلالی. ممیت، مار ڈالنا، یہ اسم جمالی ہے یا جلالی؟ منتقم، انتقام لینے والا، یہ نام جلالی ہے یا جمالی؟ جلالی. محی، زندہ کرنا، زندہ کرنے والا، یہ نام جمالی ہے یا جلالی؟ کریم، یہ نام جمالی ہے یا جلالی؟ جلال اور اللہ کا جمال. کچھ صفات اس کے جمال کے آئینہ دار ہیں، کچھ صفات اس کے جلال کے آئینہ دار ہیں. کچھ اسماء اس کے جمالی ہیں، کچھ اسماء اس کے جلالی ہیں. کچھ نام اس کے جمالی ہیں، کچھ نام اس کے جلالی ہیں. اب جلالی نام ہو یا جمالی نام ہو، جمالی ہو نام یا جلالی، ظاہر ہوں گے. صفات جلالیہ ہوں یا جمالیہ، ظاہر ہوں گی ایک صفت کی وجہ سے. وہ کیا صفت ہے؟ تمیم صاحب ہیں رحمانی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ رحمان کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی کسی پر موت طاری کر رہا ہے. اس میں ممیت کے معنی مار ڈالنے والا، ممیت کا اسم ظاہر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ شان ممیتی سے ظاہر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اماتت، اس کا مار دینا کسی بندے کو، وہ شان ظاہر ہو رہی ہے. اب رحمان کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ رحمانیت کہاں ظاہر ہو رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تو اس کی جلالی صفت ظاہر ہو رہی ہے. کسی کو زندگی دی تھی، کسی کو اس نے زندگی دی تھی، اب وہ زندگی وہ چھین رہا ہے. یہاں تو اس کا جلال ظاہر ہو رہا ہے. جمال کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ زندہ تھا، خوش تھا، وہ مر گیا ہے. مر گیا تو زندگی کی وجہ سے حاصل شدہ ہر نعمت اس سے چھن گئی، سلب ہو گئی، ہے نا؟ نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ تسبیح کر سکتا ہے، نہ تمجید کر سکتا ہے، نہ ماں باپ کے درمیان رہ سکتا ہے، نہ بھائی کی مدد کر سکتا ہے، نہ بہن کے کام آ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. مر گیا. رحمان کہاں؟ کسی کو مار ڈالنا یہ رحم ہے کیا؟ یہی ہے نخل نبی سرا عقل نہ باشد. سنی سنائی بات دوہرا دیتے ہیں نا تو جواب نہیں بن پڑتا. اسی لیے ہمارے پاس تحقیقی علم دیا جاتا ہے. تخلید میں نقصان ضرر، شہمیر سے تحقیق کر ہر بات کو پوری تحقیق کے ساتھ. انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، یہ نہیں، یہ ابتدا ہے. آپ خود سوچنے کے قابل نہیں بنے ہیں، پہلے سن لیجئے، اس کے بعد تحقیقی علم حاصل کیجئے. ہمارا شیخ جو دیتا ہے وہ تحقیقی علم دیتا ہے، تخلید نہیں. تخلید میں نقصان ضرر، شہمیر سے تحقیق کر، یہ تحقیقی علم.
بات سمجھ میں؟ تقلیدی علم نہیں ہے ہمارے پاس. تحقیق علم رکھنے والے کو محقق کہتے ہیں. محقق بنو. انہوں نے کہا سن لیا، یاد رکھ لیا. کیا یاد رکھ لیا؟ اگر کوئی سوال کرے گا، کراس کرے گا تو آپ لاجواب ہو جائیں گے. نہیں، کراس کرنے والا مر جائے، ختم ہو جائے. آپ کی گاڑی ایسے، آپ کی گاڑی سلامت رہے. کراس کرنے والا کراس نہ کر سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات ہونی چاہیے. تحقیقی علم ہونا چاہیے، تقلیدی علم نہیں. علم سماعی نہیں ہونا چاہیے، سنا ہوا علم نہیں. ہمارے پاس تحقیقی علم ہے. تم خود جنریٹر بن جاؤ، علم پر محنت کرو. تار سے کر رہا تھا. اور علم پر محنت اسی وقت ہوگی جبکہ معلم کی صحبت میں رہو گیا. زیادہ سے زیادہ صحبت درکار ہے. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت سے اس کی ہر صفت ظاہر ہوتی ہے. وہ کیا صفت ہے؟ قادر، قدرت رکھنا. یہ صفت بھی ظاہر ہوتی ہے ایک صفت سے. بولو. اور ہمارے محی الدین بھائی نے کہا قادر. اور بولیے. خالق. خالق بولتے ہیں پیدا کرنے والے کو، کریٹر کو. اس میں پیدا کرنے کی صفت ہوتی ہے. وہ صفت بھی ظاہر ہوتی ہے ایک صفت کی وجہ سے. وہ کیا صفت ہے؟ جی آپ فرمائیے. تو یاد رکھیے، جس طرح ہمارے جبار بھائی نے کہا، ایک صفت ہے رحمان. ایک اسم ہے اللہ تعالیٰ کا رحمان، اور رحمانیت صفت ہے اس کی. یہ ایک اسم ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر اسم ظاہر ہوتا ہے. یہ اسم ظاہر ہوتا ہے تو ہر اسم اللہ کا ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے اس اسم کو اللہ کے اسم ذات کے ساتھ جوڑ دیا گیا. بسم اللہ، اللہ اسم ذات ہے، اسم جلالہ، اس کے ساتھ جوڑ دیا. الرحمن. اللہ جب تک ظاہر نہ ہوگا اللہ ہوگا. اللہ چھپا ہوا ہوگا بھی تو اللہ ہوگا، بطون میں ہوگا بھی تو اللہ ہوگا، ظہور میں نہ آ کر بھی وہ اللہ ہوگا. اور جب ظاہر ہوگا تو رحمان ہو کر ظاہر ہوگا. اللہ کی صفت رحمانیت کے ظہور کے بغیر نہ اس کی صفت رحیمیت ظاہر ہو سکتی ہے، نہ اس کی صفت ملکیت ظاہر ہو سکتی ہے، نہ اس کی صفت خالقیت ظاہر ہو سکتی ہے، نہ اس کی صفت مالکیت ظاہر ہو سکتی ہے. تو اللہ کے صفات کا ظہور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا ظہور بندوں پر ہوتا ہے تو ایک اسم کی وجہ سے اور ایک صفت کی وجہ سے. وہ اسم ہے اسم رحمان، وہ صفت رحمانیت. اب بھی سمجھ میں نہیں آئی بات، اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر حال میں سبحان اللہ. طریقت ہے ہی، سمجھ نہ سکو بھی تو کچھ بات تو مزہ ہی دیتی ہے. طریقت بات سمجھ میں آئی؟ ابھی بات ذہن میں آئی نہیں. کیا ہے؟ ابھی جیسے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مار رہا ہے دادی کو، پہلے بابا کو، بعد دادی کو، بعد چچانی کو. کیا حال ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ بابا کو مار دیا، پھر دادی چلی گئی، پھر چچی چلی گئی، پھر کون چلے گئے؟ اللہ سب کو محفوظ رکھے. راستے میں چلے گئی چنگوا چترم کے پاس. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو مار دیا نا.
ممیت، اماتت، مار ڈالنا، اس میں کیا رحمت ہے؟ اماتت کے صفت کے ظہور کے لیے بھی مردہ چاہیے نا، وجود چاہیے کہ اللہ مارتا ہے، مارنے کے بعد بھی حیات تو نظر نہیں آتی، مردے میں وجود تو نظر آتا ہے. تو وجود جس نے دیا وہ رحمت ہی تو ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی تجلی سلب کر لی، صحت نہیں رہی، بیمار ہو گئے. آپ بیمار تو ہو گئے، بیمار تو ہو گئے، لیکن بیمار ڈال کر بھی اس نے آپ کو حیات سے تو محروم نہیں فرمایا. بیمار ہیں آپ، مردہ نہیں ہیں، بیمار ہیں آپ، میت نہیں ہیں. تو بیمار تو کیا، زندگی دی، بیمار تو کیا، علم دیا، بیمار تو کیا، ارادہ باقی ہے. بیمار تو ہیں آپ، قدرت باقی ہے، سماعت باقی ہے، بصارت باقی ہے، کلام باقی ہے، ایمان باقی ہے، اسلام باقی ہے. تو معلوم یہ ہوا ایک آدھ رحمت نازل فرماتا ہے بھی تو کئی رحمتیں نازل فرماتا ہے، کئی رحمتیں. تو رحمتیں ہی وہ طاقت بخشتی ہیں آپ کو جو زحمت کو برداشت کر سکے. یہ رحمتیں جو ملتی ہیں، جن سے آپ زحمت کو برداشت کرتے ہیں، وہ رحمتیں رحمانیت کا صدقہ ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی رحمان رہتے ہوئے ہی معذب بنتا ہے، منتقم بنتا ہے. جہنم میں بھی وہ ڈال دے گا تو وہ رحمان ہی رہے گا. جہنم میں جلنے والا بھی، اس پر بھی اللہ کی کئی رحمتیں ہیں. تو یاد رکھیں، جہاں بھی اعطائے وجود ہے، اللہ تعالیٰ وجود عطا فرماتا ہے. اللہ کے وجود کی تجلی ہوتی ہے، اللہ کے صفات کمالیہ کی تجلی ہوتی ہے، اللہ کی فعلیت کی، افعال کی تجلی ہوتی ہے، اللہ کے آثار کی تجلی ہوتی ہے. ان تجلیات کے ساتھ کوئی عذاب بھی اتر رہا ہے، کوئی تکلیف بھی آ رہی ہے، تو سمجھیے کہ رحمانیت ہی یہ تکلیف دے رہی ہے. تکلیف دے کر بھی بہت سی راحتیں بھی نازل فرما رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت ظاہر ہوتی ہے تو اس کی صفت رحمانیت کے وسیلے سے ظاہر ہوتی ہے. وہ قہار بھی ہے، قہر نازل کرتے ہوئے بھی اس کی رحمانیت ساتھ ساتھ ہوتی ہے. رحمانیت کے ہاتھوں ہی سے وہ خیر نازل فرماتا ہے. یہ بڑی باریک بات ہے، آپ کیا سمجھیں گے؟ سمجھنے کی بات نہیں، پانے کی بات ہے، حال کی بات ہے. حال کی بات سے زیادہ حال کی بات ہے. ماں مار رہی ہے اپنے بچے کو، مار رہی ہے، لہو لہان ہو گیا ہے بچہ، سر پھوٹ گیا ہے بچے کا، آنکھیں ورم آ گئی، آنکھوں پر ورم آ گیا ہے، پاؤں سوج گیا ہے، مار رہی ہے، بے تحاشا مار رہی ہے. پھر بھی وہ ماں ہے. مار اس لیے رہی ہے کہ اس کا دل دکھ رہا ہے کہ بچے نے ایسی غلطی کی ہے، ایسا جرم اس سے سرزد ہوا ہے، ایسی برائی اس سے سرزد ہوئی ہے کہ ماں کی مامتا تڑپ اٹھی اور اس نے مارا. ایسا مارا، کیوں مارا؟ مامتا کی وجہ ہی سے مارا. اس کی رحمت ہی نے مارنے پر مجبور کیا اسے کہ اگر آج نہ ماروں گی تو کل پولیس والا مارے گا، کل اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، اگر یہ مار اس کے کام نہیں آئے گا. تو یہ مار اس کی رحمت کا مار ہے. اسی طرح جہنم میں بھی ڈال دیتا ہے، جلاتا ہے، تو بھی اس کی رحمانیت برقرار رہتی ہے. ہر صفت اللہ کی ظاہر ہوتی ہے صفت رحمانیت کی وجہ سے. خیر، اس سے زیادہ بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن بڑے غوامض کی طرف لے جائیں گی، گہرائی میں لے جائیں گی. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت ہی وہ صفت ہے جو اللہ اور بندے میں ربط ہے. ایک کافر آدمی ہے، ایک کافر ہے، خدا کے وجود کا منکر ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا، حیات عطا فرمائی، صفات کمالیہ سے آراستہ کیا، افعال دیے، قوت دی، شہرت دی، دولت دی، حکومت دی، اقتدار عطا فرمایا. یہ کافر کو یہ سب کچھ؟ جواب کیا ہے؟ الرحمن. رحمانیت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے، بس وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کے لینے کا اس میں ظرف ہے یا نہیں، اقتضا کیسا ہے. کافر ہے، حکومت کرنے کی صلاحیت ہے، حکومت دے دے. کافر ہے، مرد بننے کی صلاحیت ہے، مرد بنا دے. کافر ہے، سلطنت کرنے کی صلاحیت ہے، سلطنت دے دے. یہ ہے اس کی رحمانیت.
یہ ہے اس کی رحمت۔ تو بندگان خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمت عمومیہ کہ ہر صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر ہوتی ہے اسی رحمانیت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال، اللہ کے تمام صفات ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ظاہر ہوتی ہے صفات کے ذریعے سے، صفات ظاہر ہوتے ہیں افعال کے ذریعے سے، صفات ظاہر ہوتے ہیں افعال کے ذریعے سے، جیسے کہ ڈاکٹر خود ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹری کرنے کی اس میں صفت ہوتی ہے، جب وہ ڈاکٹری کرنے لگتا ہے عملاً، کسی مریض کو آپریشن کرنے لگتا ہے، کسی مریض کو دوا دینے لگتا ہے، کسی مریض کا علاج کرنے لگتا ہے، تو یہ اس کا فعل کہلاتا ہے، اور اس فعل کے ذریعے سے اس کی صفت ظاہر ہو جاتی ہے، ذات کے ذریعے سے ذات ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کی صفات ظاہر ہوتی ہیں کس سے؟ افعال کے ذریعے سے۔ بس سمجھنا، اللہ میں بارش برسانے کی صفت ہے، بارش برساتا ہے، یہ برسانا کام ہے، اس کا فعل ہے، اس فعل سے اس کی صفت ظاہر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات ظاہر ہوتے ہیں اس کے افعال کے ذریعے سے، اس کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ظاہر ہوتے ہیں رحمانیت کی وجہ سے۔ صفات کا ظہور افعال ہے، وہ افعال آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں کس کی وجہ سے؟ رحمانیت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، اس کی رحمانیت کہتی ہے کہ بارش برسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ پیدا کرتا ہے، خالقیت پیدا، اس کی رحمانیت کہتی ہے کہ پیدا کر۔ اگرچہ کہ پیدا ہونے والا نمرود ہے لیکن پیدا کر، اگرچہ کہ پیدا ہونے والا فرعون ہے لیکن پیدا کر، اگرچہ کہ پیدا ہونے والا کیا ہے؟ ہٹلر ہے لیکن اسے پیدا کر، اگرچہ کہ پیدا ہونے والا یزید ہے، پیدا کر۔ تو یزید پیدا ہوگا، میرا نافرمان ہوگا، فرعون میرا نافرمان ہوگا، یہ سوچ کر پیدا کرنے سے رکتا نہیں، یہی اس کی رحمانیت ہے۔ بڑا مہربان ہے، اپنے دشمن کو بھی پیدا کرتا ہے۔ ہم کو معلوم ہو جائے یہ ہمارا دشمن ہے، یقینی علم آ جائے کہ ہم جسے پیدا کر رہے ہیں وہ دشمن ہے، وہ تو ہم پیدا کریں گے۔ لیکن نمرود سے واقف تھا، اسے پیدا کرنے کے بعد، اسے پیدا کرنے سے پہلے واقف تھا کہ نمرود بنے گا، فرعون سے واقف تھا، اس کی ساری زندگی سے واقف تھا، اس کی تمام تفصیلات سے واقف تھا اللہ تعالی۔ حامان، شداد، نمرود، فرعون، یزید، سب سے واقف تھا، حجاج بن یوسف سب سے واقف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا، زیور وجود سے آراستہ فرمایا، ان کی وجود بخشی اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہوئی، کیوں ہوئی؟ الرحمن۔ بات سمجھ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانیت وہ صفت ہے جو آپ سے کچھ معاوضہ نہیں طلب کرتی، آپ سے جو کسی وجہ سے آپ پر نہیں ہوتی۔ اور رحیمیت بھی رحم ہے اللہ کا، اگر آپ نے نیکی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نے نیکی کی جنت دے گا، نیکی نہیں کی جنت نہیں دے گا، نیکی کی اخروی نجات ملے گی، نیکی نہیں کی اخروی نجات نہیں ملے گی، بھلائی کی وہاں آپ کا بھلا ہوگا، وہاں تو اصل بھلائی وہاں ہے، یہاں بھی بونس کے طور پر نیکی کا کچھ صلہ مل جاتا ہے۔ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اصل اس کا فائدہ تو آخرت میں ملے گا، یاد رکھیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ بجا لاتے ہیں، فرائض پر عمل کر رہے ہیں، واجبات پر عمل کر رہے ہیں، سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ، مستحبات، نوافل، سب پر عمل کر رہے ہیں، نیکیوں پر نیکیاں کیے جا رہے ہیں۔ ان سب کا بدلہ یہاں ملنا نہیں ہے آپ کو۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کی تنخواہ 10,000 ہے، وہ کب ملے گی؟ پے ڈے میں ملے گی۔ جبار بھائی، آپ پوسٹل کے ملازم ہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے
جب بھی ملتی ہے، پے ڈے جو ہوتا ہے نا، جب تنخواہ ملنے کا دن آتا ہے اسی دن ملتی ہے، اس سے 2 دن پہلے جا کے آپ کا ہاتھ پساریں گے تو آپ کا حاکم اعلیٰ آپ کو دے گا کیا؟ بولے گا کیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ 20 پر 9 تاریخ کو ملتی ہے تنخواہ، اگر آپ 26 تاریخ کو گئے کہا کہ تنخواہ دے دو، کہے گا ہیو یو بیکم میڈ؟ آر یو فول؟ کیا فول ہیں آپ؟ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ عقل نہیں ہے آپ کے دماغ میں؟ اسی طرح بہت سے لوگ نادان ہیں جو اپنی نیکیوں کا صلہ عاجل مانگتے ہیں، یہی مل جائے. کچھ سمجھ میں آ رہی؟ 4 دن نماز پڑھتے ہیں، 5ویں دن اگر بخار آ گیا، نہیں بھائی نماز ہم کو راس نہیں آئی، معاذ اللہ معاذ اللہ نماز پڑھتے ہیں. کیا عادت؟ ہم نیکیاں پر نیکیاں کرتے ہیں، ہماری تنگی پر تنگی آ رہی ہے، تکلیف پر تکلیف آ رہی ہے، مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے. نیکیوں کا تعلق، نیکیوں کا صلہ وہاں دیکھنا چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا دار عمل ہے، یہاں جزا نہ مانگو. آخرت دار جزا ہے، وہاں تم سے عمل کا مطالبہ نہیں ہوگا. تو یہ ذہن، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں. بیٹی بیمار ہو گئی، میں تو نیکی پر نیکی کر رہا ہوں، میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، میں اچھا بن گیا، میں تو صالح بن گیا، اللہ کا فرما بردار بن گیا. یہ کیا میری بیوی مر گئی، میری اماں مر گئی، یہ کیا میری بیٹی کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، یہ کیا ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے امتحان میں ناکام ہو گیا، یہ کیا ہو گیا میرا باپ مجھ سے ناراض ہو گیا، یہ کیا ہو گیا کہ میرا سسرا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، سالے نے مجھے اپنی دکان سے نکال دیا، یہ کیا ہوا؟ ان مصیبتوں کا تعلق دین سے نہیں. تمہارا عمل کا صلہ یہیں مت تلاش کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ جس طرح نوکری کے جو ڈیز ہوتے ہیں ان میں پے ڈے کی تنخواہ نہیں مانگتے، تنخواہ کے دن تنخواہ مانگتے ہو. نوکری کرنے کا زمانہ ہے، یہاں پیسے مانگے تو نہیں. شوکت علی آج داخل ہوئے کسی فرم میں، کسی جاب میں داخل ہو کے نکلتے وقت پر تنخواہ مانگ رہے ہیں. بولے گا بیوقوف ہے، پہلی دن آیا، دوسرے دن آیا، 30 دن آ، اس کے بعد تجھے تنخواہ ملے گی. اسی طرح بندگان خدا دنیا میں اپنے عمل کا صلہ مانگنے کا تصور ہی غلط ہے. پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ تمہیں نیکیوں پر مستقیم رکھنے کے لیے، تمہیں نیکیوں پر ثابت قدم رکھنے کے لیے نیکی کرنے کے فوراً بعد کچھ نہ کچھ صلہ عطا فرما دیتا ہے تاکہ تمہیں نیکیوں سے دلچسپی پیدا ہو جائے. یہ اس کریم کا کرم ہے، یہ اس رحیم کا رحم ہے، یہ اس رحمان کی عنایت ہے، یہ اس خدا کی عنایت اور نوازش خاص ہے. اگر کوئی عنایت نہ ملے، اگر نیکیوں پر نیکیاں تم کرتے چلے جاؤ اور مصیبتوں پر مصیبتوں کا نزول ہو تو بھی تمہیں گھبرا کے جو ہے نیکیوں کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. تمہیں تو نیکیوں پر نیکیاں ہی کرنا چاہیے، کیونکہ نیکیوں کا اصل صلہ وہاں ملنے والا ہے، مرنے کے بعد ملنے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تصور ہی نکال دو، یہ تصور ہی چھوڑ دو. بات سمجھ میں یہاں اب اس تصور کے چھوڑنے کے بعد اگر آپ کو کوئی نیکی کا فائدہ مل گیا تو اب خوشی ہوگی. اصل صلہ تو وہاں ہے. پھر بھی اللہ نے مجھے یہ نہیں، میں نماز کا پابند ہو گیا، میری بیوی فرما بردار ہو گئی، میں نماز کا پابند ہو گیا، میرے بیٹے کو جاب مل گیا، میں نماز کا پابند ہو گیا، میرا بچہ اچھے نمبروں میں کامیاب ہو گیا. یہ ہے تصور. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ، کسی سے یہ نہیں کہا کہ میری تعریف کرو. احمد اللہ، احمد اللہ. پورے قرآن میں وَاحْمَدُوهُ، اللہ کی تعریف کرو کا لفظ نہیں ہے. الحمدللہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ سب تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کیا مطلب؟ تعریف کرنے والے میں بھی کون ہے؟ سمجھ میں نہیں. تعریف کرنے والے میں کون ہے؟ لا موجود الا اللہ بولنے کے بعد اب تعریف کرنے والے میں کون ہے؟ تو بندگان خدا حامد و محمود وہی ہے
اسی لیے فرمایا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی ہے۔ مطلب کیا؟ سب تعریف اللہ کی ہوئی ہے، سب تعریف اللہ ہی کی جائے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ارے تعریف حقیقت میں کرنے والا وہی ہے، وہ تمہاری تعریف کا محتاج ہے کیا؟ نہیں، تعریف کیا جانے والا بھی وہی، حقیقت میں تعریف کرنے والا بھی وہی۔ الحمدللہ، تو سمجھ میں آ رہی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ وحدت الوجود کا مسئلہ ابھی منکشف نہیں ہوا ہے ذہن پر، تو اتنا سمجھ لو کہ تعریف اللہ کی آپ کر رہے ہیں، لیکن تعریف کرنے کے لیے آپ کو وجود کس نے دیا؟ تعریف کرنے کے لیے وجود چاہیے، ایگزسٹنس چاہیے۔ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے وجود سے آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی۔ پھر تعریف کرنے کے لیے زندگی چاہیے، زندگی کس نے دی؟ تعریف کرنے کے لیے علم چاہیے، علم کس نے دیا؟ تعریف کرنے کے لیے تعریف کرنے کا ارادہ چاہیے، وہ کس نے دیا؟ تعریف کرنے کے لیے کلام چاہیے، زبان چاہیے، قوت گویائی چاہیے، وہ کس نے دی؟ تعریف کرنے کے لیے توفیق کس نے دی؟ تو سب اللہ کی طرف سے، تو آپ کیا تعریف کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی جو تعریف تم کر رہے ہو یہ بھی اس طرف سے ہے۔ ہم سے تو کسی کام کی بنیاد نہ ہووے، ہم سے تو کسی کام کی بنیاد نہ ہووے جب تک کہ ادھر ہی سے کچھ امداد نہ ہووے۔ ہم سے تو کسی کام کی بنیاد نہ ہووے جب تک کہ ادھر سے ہی کچھ امداد نہ ہووے۔ یہ ہے خصوفیہ کا کام۔ نماز پڑھ کے کہتے تو نے پڑھا لی مولا، کار چل رہی ہے، ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے وہ دیکھ، وہ سامنے کھینچتا تو سامنے آتی ہے، وہ بٹن دباتا ہے پیچھے جاتی، وہ ادھر کرتا ہے۔ ریموٹ کنٹرول کی کار بچے کو دلا دی، اب وہ کار سامنے آ رہی، وہ آ رہی ہے، یہ کھینچ رہا ہے تو وہ آ رہی ہے، وہ ڈھکیل رہا ہے تو ادھر جا رہی ہے، ادھر کر رہا ہے تو ادھر، ادھر کر رہا ہے تو ادھر۔ کار کا کیا ہے؟ اسی طرح تو نے مسجد کو نہیں بلایا، آنے کی توفیق نہیں دی، برسوں میں گھر میں سوتا رہا، مؤذن بلاتا رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو نے لایا نہیں، میں آیا نہیں، آج آ گیا ہوں، تو بلا لایا ہے، میں آ گیا، میں کچھ بھی نہیں، تو ہی سب کچھ ہے۔ تو نماز پڑھا رہا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، کوئی پڑھا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہوں میں۔ ہم سے تو کسی کام کی بنیاد نہ ہووے جب تک کہ ادھر سے ہی کچھ ایجاد نہ، کچھ امداد نہ ہووے۔ میر حسن دہلوی کا شعر، میر حسن کا شعر ہے، میر انیس کے دادا۔ تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا الحمدللہ، سب تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، رب العالمین، سب تعریف اللہ کی ہے۔ ہر تعریف، جو بھی تعریف ہو رہی ہے، زمین کی تعریف ہو، آسمان کی تعریف ہو، چاند کی تعریف ہو، ستارے کی تعریف ہو، ہواؤں کی تعریف ہو، فضاؤں کی تعریف ہو، کس کی تعریف ہے؟ المدح للہ نے کہا، مدح کے معنی بھی تعریف کے ہیں۔ الحمد للہ فرمایا، المدح للہ نہیں فرمایا۔ حمد کے معنی بھی تعریف، مدح کے معنی بھی تعریف، حمد کا لفظ استعمال کرا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ المدح للہ بھی کہہ سکتا تھا، سب تعریف اللہ کے لیے، اس کا معنی بھی وہ ہوتا، لیکن مدح اور ہے، حمد اور ہے۔ کیوں؟ حمد مادہ ہے محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حمد سے تحمید ہے، تحمید سے حمد یحمد تحمیدا فہو محمد، وحمد یحمد تحمیدا فہو محمد، فذاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا لفظ استعمال کیا جو اللہ کے لیے بھی ہو اور محمد کے لیے بھی ہو۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم تعریف کرو اللہ کی، اللہ کی تعریف کرو نہیں کہا۔ کیوں؟ تعریف اسی کی ہو رہی ہے، وہ کیوں کہے گا تم کو تعریف کرو؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ جبار بھائی پوسٹ ماسٹر ہیں، جبار بھائی پوسٹ مین ہیں، وہ لا کے میرے بھائی نے امریکہ سے فون کیا
مثال کے طور پر میرا بھائی امریکہ میں، اس نے فون کر دیا کہ 50,000 روپے میں نے منی آرڈر کیے ہیں. 50,000 منی آرڈر کے ذریعے 50,000 آتا کیا؟ 50,000 نہیں آتا. اچھا، 2-3 دن کے درمیان میں ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اچھا، الگ الگ. خیر، 50,000 میں بھیج رہا ہوں، آپ کو اس دن ریسیو کر لیجئے. اب مجھے اور جبار بھائی پوسٹ مین ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے نام پر آپ کے بھائی کی طرف سے 50,000 روپے آئے ہیں امریکہ سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اطلاع مل گئی. بھائی نے فون کر دیا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جبار بھائی نے بھی کہہ دیا کہ کل میں کیا کروں گا، آپ کو 50,000 روپے لا کے دوں گا. میں پوسٹ مین ہوں آپ کا، آپ کا گھر میری بیٹ میں آتا ہے. تو اب یہ سننے کے بعد میں بولوں گا کہ جبار بھائی ضرور لانا، جبار بھائی ضرور لانا، بھولنا نہیں، کل لانا جبار بھائی. یہ خود کہہ رہے میں کل لاؤں گا. سمجھ میں نہیں؟ بھائی نے بتا دیا کہ اتنے دن پہلے میں نے بھیج دیے ہیں، کل مل جائیں گے آپ کو. معلوم ہونے بعد پھر بولوں گا کیا جبار بھائی وہ تو لا کے دینے والے ہی ہیں، لا کے دینے پر مجبور ہیں وہ، پھر میں ان سے کیوں کہوں؟ کچھ سمجھ میں آ رہے؟ وہ اپنی طرف سے لا کے دیتے تو میں ان سے مانگتا، اپنا دیتے تو مانگتا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ لا کے دینے پر مجبور ہیں تو کیوں مانگتا؟ تو بندگان خدا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آپ سے نہیں کہتا کہ اللہ کی تم تعریف کرو، کیونکہ تعریف تو اسی کی ہو رہی ہے. ہر شخص جو آج تک تعریف کرتا آ رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کرتا آ رہا ہے. آپ نے پیدا ہونے کے لمحے سے لے کے آج تک جس کی بھی تعریف کی وہ تعریف اللہ ہی کو گئی ہے. آپ نے ماں کی تعریف کی، وہ تعریف اللہ ہی کو گئی ہے. آپ نے باپ کی تعریف کی، وہ تعریف اللہ ہی کی ہوئی ہے. آپ نے بہن کی تعریف کی، وہ تعریف اللہ ہی کی ہوئی ہے. وہ آپ نے بیوی کی تعریف کی، وہ تعریف اللہ ہی کے دربار میں پہنچی ہے. آپ نے دوست کی تعریف کی، وہ تعریف اللہ ہی کی ہو گئی. آپ نے اپنے پیر کی تعریف کی، وہ تعریف اللہ ہی کی ہو گئی. آپ بولیں گے اد یپڑی، اد یپڑی پڑی، اد یپڑی. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ نے زمین کی تعریف کی، اللہ کی تعریف کرنے کا ارادہ نہیں، رسول کی تعریف کرنے کا ارادہ نہیں، آپ نے زمین کی تعریف کی. آپ نے کس کی تعریف کی؟ زمین کو کس نے موجود کیا؟ تو تعریف کس کی ہو گئی؟ آپ نے آسمان کی تعریف کی، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو کس کی تعریف ہو گئی؟ آسمان کی تعریف کس کی تعریف ہو گئی؟ آپ نے چاند کی تعریف کی، اللہ کی تعریف کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، وہ تعریف کس کی ہو گئی؟ اللہ کی ہوگی. آپ نے سورج کی تعریف کی، سورج کی تعریف کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، تعریف کس کی ہو گئی؟ اللہ کی ہو گئی. آپ نے ہوا کی تعریف کی، وہ تعریف کس کی ہو گئی؟ جس نے ہوا کو پیدا کیا اور ہوا کو خنکی عطا فرمائی اور ہوا کو راحت بخش بنایا، اس کی تعریف ہو گئی. پانی کی آپ نے تعریف کی، پانی میں جو کیفیت رکھی ہے، جو کمال رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، تو کس کی تعریف ہو گئی؟ تو آپ جس کی بھی تعریف کیجئے، تعریف کس کی ہوتی ہے؟ حمد را بات و نسبت است درست بردرے ہر کے رفت بردرے تست. حمد جس کی بھی کی جائے وہ تیری ہی ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا نہیں احمد اللہ، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، تو کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ سب فرمایا. حمد کرو اللہ کی بولا ہی نہیں. انہیں بولتا پرائز دی لارڈ، پرائز دی لارڈ. تمہیں پرائز کس کی بھی کرو، لارڈ حقیقی لارڈ جو ہے اسی کی ہو جاتی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس چیز کی بھی تعریف ہوئی خدا کی تعریف ہوئی. صرف خدا کی تعریف بھی نہیں ہوئی، اللہ نے ایسا رکھا ہے تعریف کو کہ آپ زمین کی تعریف کریں، خالی خدا کی تعریف بھی نہیں ہوتی. وہ